اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ آج ہے 18 اپریل اور ماشاءاللہ 16 رمضان المبارک ہے۔ رمضان کے پہلے ہفتے میں ہم نے آپ کو سیگ ملازمین اور خصوصی طور پر اساتذہ کے حوالے سے خبر دی تھی جب ان کی تنخواہیں روکنے کا مسئلہ پیدا ہو رہا تھا اور اے جی پی آر نے انہیں 3 مہینے کی سینکشن دی تھی، وہ ختم ہو گئی تھی۔ اس وقت یہ اساتذہ سارے اکٹھے ہو کر ایف ڈی کے آفس گئے تھے، وہاں انہوں نے اپلیکیشنز دی تھی اور پھر پروسیس ہوا اور اس کے بعد یہ خبریں آنے لگیں کہ اب معاملات حل ہو رہے ہیں۔ ہم آپ کو آج پھر وہی ایک پرانا واقعہ اور قصہ سناتے ہیں جب اشفاق احمد بیرون ملک گئے اور وہاں پر ان کی گاڑی کا چالان ہو گیا۔ جب چالان ہو گیا، وہ چالان چھڑوانے کے لیے عدالت میں گئے تو بیرون ملک جو یورپ تھا وہاں کے جج نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اشفاق احمد نے کہا کہ آئی ایم ٹیچر، میں ایک استاد ہوں۔ یہ سننا تھا کہ جو جج صاحب تھے وہ کرسی پر کھڑے ہو گئے، وہاں اپنی سیٹ سے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا آل آف یو اسٹینڈ اپ، اے ٹیچر از امنگ ود اس۔ یہ ہوتا ہے اعزاز، یہ ہوتا ہے احترام کہ پوری عدالت کھڑی ہو گئی ایک استاد کے احترام میں، اور انہوں نے جج نے ان سے معذرت کی اور انہیں لائسنس دیا اور باعزت انہیں عدالت سے جو ہے وہ بھیج دیا، کاغذات دے کر ان کے چالان کا سلسلہ نپٹا کر۔ ہمارے ملک میں کیا ہے؟ بیرون ملک میں تو شاید استاد کو ہتھکڑی بھی نہیں لگتی، ہمارے ملک میں کیا ہے؟ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو میرے بیک پہ ساری ویڈیوز چل رہی ہیں، ایک دفعہ پھر اساتذہ تنخواہوں کے لیے ذلیل و خوار ہو گئے۔ اور اس وقت مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں جو ادارہ رکاوٹیں جو ہے ڈالتا ہے، وہ ادارہ آج انتظار کر رہا ہے، اس نے چینج روکی ہوئی ہے، اس نے فہرستیں لسٹیں روکی ہوئی ہیں کہ انہیں فہرستیں اور لسٹیں فراہم کر دی جائیں تاکہ عید کو تنخواہ مل جائے۔ جی ہاں، وہ ہے اے جی پی آر، اکاؤنٹنٹ جنرل ریونیو آف پاکستان۔ لیکن اس دفعہ جو ہے ایف ڈی وہ آڑے آ گیا ہے، اس نے اساتذہ کی تنخواہیں روک لی ہیں اور وہاں کے ایک آفیسر صاحب جو ہیں انہوں نے ان کی فہرستوں پر، لسٹوں پر یا جو بھی چیز ہے اس پر دستخط کرنے سے وہ لیت و لال سے کام لے رہے ہیں۔ آپ میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اساتذہ، خصوصی طور پر خواتین، کس طرح اتنے شدید گرمی کے روزے میں فرش پر بیٹھی ہوئی ہیں، زمین پر بیٹھی ہوئی ہیں، صرف اس لیے تاکہ عید سے پہلے ان کی تنخواہ مل جائے۔ کتنی بری بات ہے۔ یہ حکومت ہے مخلوط حکومت، نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے جو مل کر بنی ہے، باقی بھی دیگر اتحادی جماعتیں ہیں لیکن یہ دو جو ہیں مین اتحادی جماعتیں ہیں۔ اور ہم آپ کو بتاتے چلیں یہ سیگ ملازمین پیپلز پارٹی کے ہی دور میں جو ہے بحال ہوئے تھے، انہوں نے ہی اپوائنٹ کیا تھا، اور آج ان کے دور میں ہی دیکھ لیں یہ ایف ڈی ای جو ہے ناخدا بنا بیٹھا ہے۔ اس نے اساتذہ کو، خاص کر خواتین کو، روزے دار کو گرمی میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ شاید انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ ان کے گھر میں بھی ماں بہن بیٹیاں ہیں۔ وہ عورت جو آج فرش پر بیٹھی ہے وہ بھی کسی کی ماں ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی عزت ہے، مگر کیسے رول رہے ہیں صرف ایک سائن کے لیے۔ اور اس پر پھر مزید آ کے ایک آپ بیک گراؤنڈ پر دیکھیں گے، ایک ان کے آفیسر صاحب کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سپیس دیں، 1 یا 2 دن کی سپیس دیں، ہم جو ہے دستخط کرا دیں گے۔ اتنے عرصے سے یہ کیا کر رہے ہیں؟ اساتذہ کو ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ قوم ویسے ہی پہلے ہی جہالت کے اندھیروں میں ہے، جب استاد ہی ذہنی طور پر ٹینشن کا شکار ہوگا، پریشان ہوگا، تو وہ خاک بچوں کو تعلیم دے گا، وہ خاک کلاس میں جائے گا، وہ خاک بچوں کے ہوم ورک پہ توجہ دے گا جب اس کو اپنے ہی پیٹ کے لالے پڑے ہوں گے، جب اس کو اپنے ہی بچوں کی تعلیم کی فیسوں کا مسئلہ ہوگا، جب اس کو اپنے ہی گھر کے کرائے کا مسئلہ ہوگا، جب اس کو اپنے ہی سوئی گیس کے بل کا مسئلہ ہوگا، جب اس کو خود ہی اسکول آنے جانے کے لیے کرایوں کا اور پیسوں کا مسئلہ ہوگا، پھر وہ کیسے تعلیم دے سکے گا؟ کیا یہ انان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں دیکھ رہے؟ اور ایف ڈی کا ایک بندہ، صرف ایک بندہ جو ناخدا بنا بیٹھا ہے، جو بل پر دستخط نہیں کر رہا، اور وہاں پر کھڑے ہو کے راجہ تصدق بتا رہے ہیں کہ میں 3 مہینے سے یہاں چکر کاٹ رہا ہوں، مگر وہ ایک صاحب جو ہیں، جو جی ایم ایڈمن ہیں، وہ نہیں سائن کر رہے ہیں، اور ان کے پاس فائلیں کئی مہینے اسی طرح پڑی رہتی ہیں۔ کتنے ظلم کی بات ہے کہ ایک آدمی اتنا فرعون وقت بنا ہوا ہو
کہ جو لسٹیں تمام فہرستیں روک دیں اور ماں بہنیں ذلیل و خوار ہوتی رہیں۔ جی ہاں، ابلاغ ٹی وی نے ہمیشہ ہی آپ کے ساتھ کندھا ملایا اور آواز اٹھائی، اور آج بھی بڑی جرأت مندانہ انداز سے آواز اٹھا کر آپ کو بتا رہا ہے ہم آپ کی آواز ایوانوں تک پہنچا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جائے گی، اوپر تک جائے گی۔ صرف آپ کا تعاون درکار ہے۔ آپ دیکھیں جیسے ہی آڑا وقت ہوتا ہے، بغیر کچھ کہے سنے ہم ہر طرح موجود ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس بات کی تکلیف ہے، ہمیں احساس ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ جب ایک شخص پورے مہینے محنت کرتا ہے اور اس کو اجرت نہ ملے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ اس وقت حکومت میٹرو بس بحال کر رہی ہے۔ پنڈی اسلام آباد میں میٹرو کے کرائے جو ہیں وہ فری کر دیے ہیں رمضان مبارک میں، اور یہ ایف ڈی ای یہ اتنا ظالم محکمہ بنا ہوا ہے کہ اس نے سب کی تنخواہیں روکی ہوئی ہیں، اور آج بھی 2 دن مانگ رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے آنا ہے تو 2 4 5 لوگ اکٹھے ہو کے آ جائیں، سارے لوگ نہ آئیں۔ بھئی جب آپ سب لوگوں کو پریشان کریں گے، آپ سب لوگوں کے اساتذہ کے گھر کا چولہا بجھا دیں گے، آپ انہیں بے گھر کر دیں گے، جب ان کا مالک مکان کرایہ لینے آئے گا وہ گھروں سے باہر ہو جائیں گے، وہ چھت کے بغیر ہو جائیں گے، تو وہ کہاں روئیں گے، کہاں پیٹیں گے؟ اب ان پر آنے پر بھی پابندی ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے، آپ کو بھی اچھا طرح یاد ہوگا کہ جب آپ نے مظاہرہ کیا تھا تو بلاول بھٹو بھی آئے تھے آپ کے پاس، پیپلز پارٹی نے بھی آواز اٹھائی تھی، کیونکہ پیپلز پارٹی نے ہی سیگ ملازمین کو بحال کیا تھا، آرڈیننس کے تحت بحال کیا تھا اور بحال ہو گئے تھے۔ آج ان کی ہی حکومت میں یہ ایک محکمے کا ایک افسر جو ناخدا بنا بیٹھا ہے وہ تمام اساتذہ کو رول رہا ہے۔ اگر اسی طرح کے حالات رہے تو یہ تنخواہ اور لنگر آن کر دے گا، مگر ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم گاہے بگاہے آواز اٹھاتے رہیں گے، متعلقہ لوگوں تک آپ کی آواز پہنچاتے رہیں گے، آپ کو آپ کا حق دلوا کر ہی رہیں گے۔ 1-2 دن بہت دور نہیں ہے، انتظار کر لیجئے، مگر بہت زیادہ ممکن ہے کہ کل تک یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن ایف ڈی ای کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ ایف ڈی ای کی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر ابھی پردہ پڑا ہوا ہے۔ اگر انہوں نے اساتذہ کو اور سیگ ملازمین کو اسی طرح خوار کیے رکھا تو ہم مجبور ہوں گے ایف ڈی ای کے وہ بقیے بھی ادھیڑ دیں، ساری چیزیں سامنے لے آئے جو آج تک وہاں لوگوں کو نہیں پتا کہ اندرون خانہ کیا معاملات چل رہا ہے اور وہاں پر کون کون چھوٹی کرسی پہ بونا ناخدا بنا بیٹھا ہے۔ جی ہاں، اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا اور ساتھ ہی اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔